کامران مرزا صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو فیصلے کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ کتنا مضبوط فیصلہ ہے جو توشہ خانہ کے حوالے سے آیا، اور یہ اپیل کا پروسیس جو ہے یہ کتنا طویل ہوگا؟ فوری کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ 3 سال کی اگر سزا ہو تو سنا ہے کہ اس پہ ریلیف جلدی مل جاتا ہے، تو اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے۔ دیکھیے، ایک تو میرا اوپینین باعث ہوگا کہ میں دوسری پارٹی سے، ایسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جن کے جذبات جو ہے انصاف کے بارے میں کوئی اچھے نہیں ہیں۔ ان کے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے جذبات ہیں، کوئی یہ ریسیپروکل ہے، تو اس لیے جو باعث اوپینین ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ میں پروفیشنل آدمی ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پبلک کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امانت والی بات ہوتی ہے، تو ایک شخص ایسا جو کہ باعث ہو یا پارٹی ایسی یا میں ایسی پارٹی کا ممبر جس کا اوپینین ان کے حوالے سے باعث ہے، تو میرا خیال ہے رائے نہ دے تو زیادہ بہتر ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں تو زیادہ بہتر ہوگی اس بات۔ نہیں، لیکن آپ صرف سینیٹر نہیں ہیں، صرف جمعیت علماء اسلام سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ قانون دان بھی ہیں، تو آپ کی رائے اس لیے زیادہ اہمیت ہوگی کہ اگر آپ قانونی حوالے سے آپ ان بائسڈ رائے دیں گے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی۔ نہیں، اس میں ایسا ہے نا کہ آدمی کے اوپر جب اس کی کیپس ہوتی ہیں، اس نے پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے اس کی بات میں وہ بائسنس آ جاتی ہے۔ جتنا بھی وہ پروفیشنل ہو، جتنا بھی جس طرح سے بھی ہو، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح سے جب پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ اس حد تک باعث ہوتے ہیں کہ وہ زمین آسمان کے خلابے ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں ایک شخص کے بارے میں یا ایک پارٹی کے بارے میں ایسا اوپینین رکھتا ہوں جو بائسنس کی زد میں آتا ہوگا یا اس ڈیفینیشن میں فال کرتا ہوگا، تو ایز اے پروفیشنل جو ہے نا مجھے وہ رائے نہ دوں تو زیادہ بہتر۔ چلو آپ اس کیس سے قطع نظر اس کیس کو بھول جائیں، ایک طرف رکھ دیں۔ جب کوئی فیصلہ آتا ہے کسی جج کا اور کسی شخص کے خلاف، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے بعد 3 سال اگر اس کو سزا ہو تو یہ اپیل کا پروسیس جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ کتنی پیشیوں کے بعد؟ اس میں آپ کی آواز چلی گئی ہے، میرا خیال ہے آپ مجھ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں جو میں سمجھ پایا ہوں کہ 426 کا سکوپ کیا ہوگا، یا 3 سال اگر کسی کی سزا ہو تو اس میں سسپینشن کا سکوپ کیا ہوگا۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ اس کا سکوپ یہ ہے، 426 کی پلین لینگویج اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ سسپینشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر اپیل جو ہے 6 مہینے تک پینڈنگ رہے اور اس میں ڈسپوز آف نہ ہو سکے تو دین جو ہے نا وہ سسپینشن ایز اے رائٹ ہوتی ہے، ادروائز ایز اے کنسیشن ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پرنسپل بتا رہا ہوں تاکہ جو بھی جو ہے جو 426 سی آر پی سی کی لینگویج پڑھے گا تو اس کو بالکل بات کلیئر ہو جائے گی۔ اگر 6 مہینے میں ڈسپوز آف ہو جائے اپیل تو وہ اس کو ایز اے رائٹ کلیم نہیں کر سکتا، اگر نہیں ہو تو پھر اس کے بعد ایز اے رائٹ ہو جاتا ہے، ادروائز ایز اے کنسیشن۔ ٹھیک۔ اچھا کامران صاحب، یہ آپ کے ریزرویشن جو ہیں وہ ذاتی نوعیت کے ہیں یا جماعت کی سطح پہ ہیں؟ حکمراں اتحاد کی جماعتیں تو اب نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروانے پہ اور 90 دن سے الیکشن آگے جانے پہ بھی آمادگی کا اظہار کر رہی ہیں۔ دیکھیے، اس میں میں تھوڑا سا میری اور بھی ریزرویشنز ہیں۔ اس میں ہوا یہ کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، مولانا صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو ساتھ لے جایا گیا جس دن یہ سی سی آئی کا اجلاس تھا۔ سی سی آئی کے ساتھ ان کے اس اجلاس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اسٹل انہوں نے وہاں بیٹھ کے جو مجھے انہوں نے بتایا خود انہوں نے اس بات کو اپوز کیا، اور وہ بجائے ان کی اپوزیشن کو، اگر منٹ تو ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ اس کے ممبر نہیں ہیں، کوئی اس حوالے سے بات کرتا تو اس حوالے سے بات کی گئی کہ جی نہیں، اپنا اسد محمود بھی ساتھ تھے۔ تو یہ پارٹی کی بھی ریزرویشن ہے۔ مجھے کل کسی اور ساتھی نے بتایا، اس دن ہمارا شورا کا اجلاس چل رہا تھا، میں خود تو جلدی اٹھ کے آ گیا تھا، مجھے مولانا صاحب کے حوالے سے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی یہ آبادی کے حوالے سے ریزرویشنز آ رہی ہیں اور پارٹی کے کنسرن ہے اس پہ۔ تو یہ چیز موجود ہے، 64 لاکھ جو ہے وہ یا 6.4 ملین جو ہے نا یہ آبادی کو ہمارے کم کر دیا گیا ہے، جو ان کی پریلیمنری وہ تھی۔ اور جو انہوں نے جو فارمولا بنایا ہے
اگر وہ کوئٹہ پہ اپلائی کر لیں، کوئٹہ کا جو ریٹ جو آبادی کا بڑھنا چاہیے تھا صرف کوئٹہ کا جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ اگر یہ نعیم مظفر صاحب ہیں کہ سعید مظفر صاحب ہیں ان کو جو ہیڈ کرتے ہیں کمشنر صاحب، وہ اگر میرے ساتھ بیٹھ جائیں میں ان کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کا اپنا فارمولہ ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ کوئٹہ کی آبادی آپ نے ظاہر نہیں کی ہے. باقی بلوچستان کی تو الگ ہے. باقی بلوچستان میں تو بعض ایسے علاقے ہیں جہاں فورسز بھی نہیں جا سکتی تو وہاں آپ نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ جی آبادی نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ زیادتی والی بات ہے. ہونا یہ تھا کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی 6-7 سیٹیں شاید بلوچستان کی بڑھ جاتی مگر وہ بجائے بڑھانے کے وہ اس کو کسی طرح سے بیلنس کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی درستگی کر دی گئی ہے، ہم نے سیٹلائٹ سے دیکھا. تو پہلے آپ نے سیٹلائٹ سے کیوں نہیں دیکھا؟ اور اگر سیٹلائٹ سے اگر آپ نے دیکھا ہے اور کسی نے غلطی کی ہے یا جان بوجھ کے کی ہے اس کے خلاف آپ نے ایکشن کیا لیا ہے؟ تو یہ ساری ریزرویشنز ہماری موجود ہیں. اچھا کامران مرزا صاحب، اب نگران حکومت وجود میں آنے والی ہے، نگران وزیر اعظم کا اعلان ہونے والا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ کیا جمعیت علماء اسلام کو اعتماد میں لیا گیا یا مردم شماری کی طرح یہ بھی فیصلہ 2 بڑی جماعتیں کر رہی ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ طویل مدت کی اگر حکومت آتی ہے تو آپ کا اور آپ کی جماعت کا کیا یعنی آئین سے ہٹ کر موقف ہوگا؟ اس میں ایسا ہے کہ پہلے شروع میں مولانا صاحب کو آن بورڈ نہیں تھے وہ اس بات میں، جب یہ دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی تھی جس میں نواز شریف صاحب تھے، مریم صاحبہ تھی، بلاول تھے اور ان کے والد صاحب زرداری صاحب تھے، تو اس وقت مولانا آن بورڈ نہیں تھے. اس وقت ہم نے بھی جو ہے نا اس بات کو اس پہ احتجاج کیا تھا. مولانا صاحب نے خود بھی جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی، حالانکہ وہ وزادار آدمی ہیں مگر وہ الٹیمیٹلی ان کو بھی کہنا پڑا کہ ان کے پارٹی کے معاملات تھے، پارٹی سے متعلق معاملات تھے، ان کے ذاتی نہیں تھے. تو اس کے بعد شاید کسی حد تک مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا گیا. اب کیونکہ ہمارے ہاں کسی طرح کی کمیٹی نہیں بنی ہے، صرف ہماری جماعت کے ہیڈ کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا ہے. میرا خیال ہے، میں اپنا خیال کا اظہار کر رہا ہوں صرف تو، اور یہ بات اگر کوئی جو کچھ ان کو بتائی یا جو کچھ ان سے جو مشاورت ہوئی ہوگی وہ صرف ان تک محدود ہے، میرے علم میں نہیں ہے. دوسرا آپ کے سوال کا حصہ یہ تھا کہ ہم دستور کی مطابقت میں چلیں گے، تو یقیناً اس کا جواب آنسر میں ہے. اس کا کوئی بھی پارٹی جو ہے کوئی یہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہم دستور کی مطابقت میں نہیں چلیں گے. کل یہ گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی، وہ 2-2.5-3 منسٹر جو ہمارے ہیں وہ کل کے بعد نہیں رہیں گے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے وہ الیکشن کرائے اور اس کو اپنی ڈیوٹی جو ہے دستور کے مطابق انجام دینی چاہیے اور کرے گا. وہ یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جو نئی نگران حکومت ہوگی اس میں بھی انہی جماعتوں کے نمائندے ہوں گے، تو یہ فیئر اینڈ فری الیکشن اور نیوٹرل گورنمنٹ کا تصور مضبوط ہوگا، تاثر ہوگا. پھر ایسا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ ہماری شورا کا اجلاس جو ہے وہ چلتا رہا ہے 2 دن، اور اگر ہماری حکومت کے کوئی بیچ میں کا کوئی حصہ ہوتا یا اس نے کوئی اس میں کسی طرح سے جوائن کرنا ہوتا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو اس میں یہ بات ڈسکس یقیناً ہوتی. تو ایسی کسی بات کا وجود نہیں ہے، اس لیے یہ ڈسکس نہیں ہوئی ہے. اچھا کامران صاحب، ایک تاثر یہ ہے کہ شاید جو حکمراں اتحاد کی جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ابھی الیکشن کے لیے ان کا ماحول سازگار نہیں ہے، اور ریسنٹلی جو پشاور کا تحصیل میترا کا رزلٹ ہے اس کو بھی کافی ریلیٹ کیا جا رہا ہے، ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ الیکشن کو طوالت دینے میں یہ بھی ایک امر ہے یا پہلو ہے کہ اگر آپ میدان میں جاتے ہیں تو پھر شکست کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ میتھرا کا جو رزلٹ ہے اس میں الیکشن سے ایک دن پہلے جو ہے مجھے مولانا صاحب نے خود کہا اور کہا کہ جی وہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ شاید کمزور کھڑا کر دیا گیا ہے صوبائی جماعت نے یا ضلعی جماعت نے. تو اس میں ادروائز جو ہے نا وہ آپ دیکھیے گا یہ الیکشن ہے، ہار جیت ہوتی ہے اور ہم اس کو ہار جیت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جیتنے کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہارنے کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مگر اس کے باوجود آپ دیکھیے گا کہ وہ اگر یہ سیٹ تھی تو اس میں رنر اپ ہم ہیں، اگر کوئی ونر ہے تو ہم رنر اپ ہیں، دوسرے نمبر پہ ہمارا وہ آ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم سے کوئی دوسری پارٹی جیت سکتی ہے. اصل مسئلہ جو ہے ہم سے مہنگائی جیت رہی ہے. میں جو اس میں جو قصوروار سمجھتا ہوں اپنے آپ کو تو وہ مہنگائی پہ قابو نہ پانے کو اس حوالے سے جو ہے کہ اس میں ہم جو ہے شاید اس طرح کامیاب نہیں ہو پا رہے.
تو جب کامیاب نہیں ہو پا رہے تو اس میں یہ مسئلہ ہم کو درپیش ہے. یہ لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور اتنا قرضہ جو جب ریٹرن کرنا ہے ہم نے اس سال میں 24-25 ملین ڈالر واپس ریٹرن کرنا ہے, وہ کہاں سے آئے گا اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیوں لیا گیا تھا, کیوں اتنے قرضے جو ہے نا وہ بڑھائے گئے تھے, یہ باتیں جو ہے نا عوام کے سمجھنے کی ہیں.